بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، آج میں یہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی سخت ممانعت ہے۔ اس میں ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو ذہنی تکلیف ہوئی تو وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ اتنے دنوں کے اندر ادائیگی کر دوں گا۔ اب اگر آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دے کہ میں فی الحال ادائیگی نہیں کر سکتا، اتنے دن کے بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہ کر سکو تو پھر بتا دو۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو لٹکا دیں یا کل دے دیں گے، لیکن آپ نہ تو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور نہ قرض واپس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اس کو ذہنی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب وہ نہ تو کوئی پلان بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو قرض واپس ملے گا یا نہیں، اور اگر ملے گا تو کب تک ملے گا۔ آپ کا یہ طرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے، حتیٰ کہ حضرت تھانوی نے فرمایا یہاں تک کہ اگر آپ ایک نوکر سے 4 کام ایک ساتھ بتا دیتے ہیں، پہلے یہ کام کرو، پھر یہ کام، پھر یہ کام کرنا، پھر یہ کام کرنا، اس طرح آپ نے 4 کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہن پر ڈال دیا۔ اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں تو ایک ساتھ 4 کاموں کا بوجھ اس کے ذہن پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلے کام کر چکے تو دوسرا کام، پھر تیسرا کام، پھر چوتھا کام بتا دو۔ اس میں اس پر بوجھ بھی کم ہوگا اور کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔